آپ دیکھ رہے ہیں بیسکس آف اسلام چینل ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بڑے مشہور بزرگ کا، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں دراصل ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اس لیے میں یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے واقعات ہیں اور بہت مشہور بزرگ، مجذوب بزرگ گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں۔ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید اپنی محل کے چھت پر تھا، چہل قدمی ہو رہی تھی۔ اس نے جب نیچے دیکھا نا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیچے تھے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہلول کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ کا حکم ہونا تھا کہ جو دو اوپر سپاہی کھڑے تھے انہوں نے نیچے پالکی ڈالی، نیچے کے سپاہیوں نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کر پالکی میں رکھا، پالکی اوپر کھینچ لی گئی۔ چند لمحات کے بعد حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے روبرو تھے۔ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ جو بلانا چاہتا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا سوال ہے مجھے جو آپ سے کرنا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے، اللہ تک آپ نے کیسے رسائی حاصل کی، آپ اللہ کے محبوب کیسے بنے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا فلسفر ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ جو لاجک تھا اس جواب کے اندر اور جو حکمتیں پوشیدہ تھیں وہ آپ بھی سنیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا بادشاہ نے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے، تو حضرت بہلول دانا نے ارشاد فرمایا جیسے میں تم تک پہنچا۔ یہ بات کہی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، حیران ہو کر اس نے پھر سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا یہ میرے سمجھ نہیں آیا، آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ آپ جس طرح میرے پاس پہنچے اس طرح اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اگر میں اللہ عز و جل کو حاصل کرنے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، میں مالک کی تلاش میں نکل جاتا، جستجو میں نکلتا، تو پھر مجھے سالوں گزر جاتے، یہ زندگی کم پڑ جاتی، قیامت تک کی زندگیاں کم پڑتی۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، بالکل اسی طرح کہ آپ ایک بڑے ملک کے بادشاہ ہو، اگر میں آپ سے ملنا چاہتا تو پھر مجھے درخواستیں کرنی پڑتیں، خط بھیجنے پڑتے، فرمائشیں کرنی پڑتیں، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس جانا پڑتا، بہت سے لوگوں سے منتیں مانگنی پڑتی کہ آپ میری بادشاہ سے ملاقات کروا دیجئے، پھر کہیں جا کر کوئی تاریخ میرے لیے مقرر کی جاتی کہ مجھ سے آپ ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد اگر اس تاریخ میں ایسا ہوتا کہ کوئی مشہور یا کوئی خاص مہمان آتا تو وہ تاریخ مسترد کر دی جاتی، وہ منسوخ کر دی جاتی، پھر بعد میں ملاقات ہوتی، ملاقات کا وقت ٹال دیا جاتا۔ لیکن بادشاہ جب آپ نے چاہا تو لمحے بھی نہیں لگے اور آپ سے میری ملاقات ہو گئی۔ بس اللہ عز و جل کی بندے سے ملاقات اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو میں نکلے تو پھر چاہے وہ ایک رکعت نفل پڑھ دے، اگر خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کا ایک بہترین جذبہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی عبادت میں اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی نصیحت، چھوٹے سے واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری کنڈیشن خلوص و للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو جب راضی کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر دکھاوا نہ ہو، لوگوں کے لیے ریاکاری نہ ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہماری عبادتوں کو دیکھ کر ہماری تعریف کرے، کیونکہ عبادتیں، ریاضتیں، کوئی بھی نیک کام جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔